ٹچ ہوتا رہے ہمیشہ. اور بدن کیونکہ کبھی حدث اصغر میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی حدث اکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسی چیز بدن پر ٹیٹوز بنانا، گندا کرنا، وہ جائز نہیں ہے. کہ جو بدن پر یہ چیزیں قرآن کی آیات، اللہ کا نام، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا. اللہ کی صفات خاص سے رحمان کی رحمانیت کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اسی طریقے سے وہ مقدس چیزیں ان کی توہین ہوا کرتی ہے وطن کی. تو پہلے وہ تو بنانا نہیں چاہیے، اور بنا دیا اور مٹنے کے قابل نہیں ہے بدن کے اوپر. اب بدن کو کاٹ کے تو نہیں نکال سکتے، وہ تو جو اور زخمی ہو جائے گا بیچارہ. گوشت کاٹ کے نکالا جا سکتا، لیکن اب نکالنا واجب نہیں، بس ہو گیا ختم. ایک گناہ گار تو ہو، کاٹنے سے تو ایک اور گناہ ہو جائے گا. تو جیسا ہے اسے جنابت انجام دیتے ہو اس کو ہاتھ نہیں لگائے. اللہ کے نام کو جو ٹیٹوز میں ہے، جو آئے قرآنی میں، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. بغیر ہاتھ کے پانی اس طرح ڈالے گا کہ پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے اور غسل مکمل. اس کو ہاں، اگر غلطی سے بن گیا ہے پھر تو گناہ گار ہے. یا حکم پتہ نہیں تھا اور لگا دیا پھر کوئی بات نہیں. لیکن اب جو ہے وہ یہی کرے گا کہ غسل جنابت کرتے وقت اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو بدن کا کوئی اور حصہ بھی نہیں لگائے گا، مس نہیں کرے گا، بلکہ اوپر سے پانی اس طرح ڈالے گا کہ پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے اور غسل مکمل ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور اسی طرح قرآن کی آیت اس میں ہاتھ کے اوپر لکھی ہوئی جو اعضائے وضو میں سے وضو کرتے وقت بھی یہی ہوتا ہے. وضو کرتے وقت انسان حدث اصغر کا شکار ہے اور وضو کر رہا ہے اور اعضائے وضو میں اور ٹیٹوز بنے ہوئے ہاتھ پر یا چہرے پر ایسے ٹیٹوز بنے کہ جو قرآن کی آیت ہے یا اللہ کا نام ہے. تو قرآن کی آیت میں تو قرآن کی آیت ہے یا اللہ کا نام ہے، تو احتیاط لازم کی بنیاد پر یہاں پر بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس طرح سے پانی ڈالے گا کہ باقی جگہ پر یا ٹیٹوز نہیں وہاں پر ہاتھ پھیر سکتا ہے، لیکن وہاں پر ہاتھ نہیں پھیرے کیونکہ ابھی حدث اصغر میں. ہاں تو یہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، تو اچھا ہو جائے گا. اور تو اللہ کا نام بھی ختم ہو جائے گا، وہ اچھا ہے. جیسے اللہ کا نام ایک کاپی میں لکھا، اس کو ہاتھ لگانا تو منع ہے، لیکن اگر کسی نے ربڑ سے اس کو مٹا دیا تو مٹانے کے بعد پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کاپی کو ہاتھ لگا سکتے اور مٹانے کی اجازت بھی ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرادہ جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں شمار ہوتا ہے عرفاً، اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ربڑ سے مٹا دیں، بلکہ کبھی کبھی وہ اتنا اندر نفوذ کر گیا تھا کہ اس کو جو ہے چھری سے کھرچ کر کے نکالنا پڑتا ہے. جیسے رنگ والا اللہ کا لکھا ہوا تو اس چھری سے کھرچ کے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ اللہ کا نام جب مٹ گیا یا پانی میں اس کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل اس کا جو اللہ کا نام لکھا ہو تو بالکل پگھل کر کے ختم ہو گیا، پانی میں بالکل پھیل گیا اور پھر اللہ کا نام ختم ہو گیا یا کھرچ کے نکال دیا.
یا ربڑ سے مٹا دی، اس کے بعد جو ہے اچھا یہ کرنا کوئی حرام بھی نہیں، اس طرح ہم کریں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ توہین نہ ہوتی ہو اور پانی نہ ہو۔ آگ سے جلائیں گے، اس میں اگر توہین حساب ہوتی ہے تو نہیں کریں، اس لیے کہ توہین نہیں ہونا چاہیے۔ آگ سے جلانے کو قرآن کے اور آگ کو لوگ توہین محسوس کریں، لیکن پانی میں ٹھنڈا کرنے میں شاید توہین محسوس نہیں کریں۔ آپ نے ابھی ایک ویڈیو آئی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امت کو برا بلا کہہ رہے تھے اور تمام ائمہ کو برا بلا کہہ رہے تھے، قرآن مجید کو برا بلا کہہ رہے تھے، پتہ نہیں ایرانیوں کی وہ ویڈیو آئی تھی، قرآن کے ورق کو نکال نکال کے وہ جلا رہا تھا، وہاں پر جلانے سے توہین حساب ہوتا ہے، اگر توہین حساب ہوتا تو وہ نہیں کرتا، مٹانے میں کیا ربڑ سے مٹا دیں یا چھری سے برش سے مٹا دیتے ہیں، پانی میں بھگو کر کے اس کو مٹا دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں جو ہے کوئی حساب نہیں ہوتی اور وہ شرعاً جائز ہے، پھر اس کاغذ کو ہاتھ لگا سکتے کیونکہ اللہ کا نام تو مٹ چکا ہے۔ اگر ٹیٹوز میں اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیت ہے، اس میں وضو کے اندر بھی ہاتھ نہیں پھیرنا ہے، احتیاط لازم کی بنیاد پر۔ آئیے ہم آج وہ مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ ویسے تو تعلق عورتوں سے، لیکن اگر یہ مسئلے نہیں سیکھیں گے تو عورتوں کو کون بتائے گا، اور عالم کا کام تو عورت مرد دونوں کو بتانا ہوگا، اس لیے آپ کو بھی وہ عورتوں کے مسئلے آنا چاہیے چاہے آپ کو پیش نہ آئے۔ اس لیے ایک صاحب نے جو ہے یہ بڑا عجیب نقل کیا کہ وہاں سے جنگ پر گئے، ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، وہاں پر فوجیوں کے درمیان شروع کر دیا کہ جو ہے عورتوں کے خون 3 قسم کے آیا کرتے، وہ یہ لڑنے کے لیے کیا، لڑنے کے لیے کیا، تو وہ 3 قسم کے خون ہوتے، خون استحاضہ، خون نفاس، خون حیض، پھر خون استحاضہ کی بھی 3 قسمیں، استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کثیرہ، اور پھر جو پورے لیکچر دینا شروع کر دیا، تو وہ شاید وہاں پر مقتضی حال کے خلاف، اس لیے کہ وہاں تو ان کو جو ہے فوجیوں کو جنگ میں لڑنا ہے نہیں، ان کو ابھی فی الحال جو ہے کسی کو مسئلے تھوڑی بتانا ہے، اپنے کو بھی پیش نہیں آنا، کسی کو بتانا بھی نہیں، خالی مرنا ہے وہاں تو جا کے، مرتے وقت جو عورتوں کے مسئلے سیکھ کے جائے، تو یہ ذرا مقتضی حال کے خلاف ہے، لیکن ہمارا ایسا مسئلہ ہے فیلڈ ایسا کہ ہر ایک قسم کے لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمیں خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو، رشتہ دار کی عورتوں کو بھی بتانا ہے، اور پھر ہر قسم کے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سلسلہ کیسا ہے۔ اس لیے استحاضہ کی 3 قسمیں، استحاضہ کا خون ہلکا خون کہلاتا ہے، حیض کا خون بھاری خون کہلاتا ہے، اور نفاس کا خون تو بچے کی ولادت کے بعد آیا ہے۔ حیض کا خون عورت کو ہر مہینے آتا ہے، اصل میں عورت میں جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کی نسبت تو خون حیض ہوا کرتا ہے، بچہ نہیں بنتا ہے تو خون کی صورت میں وہ بچہ باہر، وہ خون کی صورت میں نکل آتا ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے، اور استحاضہ ایک کمزور خون ہے جو اس کے سائیڈ میں چلتا ہے، یعنی اصل خون تو وہ 2 ہے، نفاس اور حیض، لیکن سائیڈ میں تھوڑا بہت یہ خون استحاضہ کا آ رہا ہوتا ہے، ہلکا خون، اسی لیے خون استحاضہ کی خصوصیت بڑی ہلکی بتائی، کا
گاڑھا نہیں ہوگا، سوزش کے ساتھ نہیں آئے گا، جلن کے ساتھ نہیں ہوگا، اچھل کر کے نہیں آئے گا، ٹھنڈا خون ہوگا، گاڑھا گرم خون نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا ہلکی خصوصیات ہیں. زرد، ٹھنڈا، جلن نہیں ہوگی، سوزش نہیں ہوگی، اچھل کر نہیں آئے گا، گاڑھا نہیں ہوگا، پتلا ہوگا بالکل. یہ جو ہے خون استحاضہ ہوگا. زرد رنگ سے ہونا چاہیے، پورا زرد نہیں ہوگا، زرد مائل بسرخ، اس طریقے سے خون ہوگا. جو خون تو ہے لیکن ذرا زردی اس میں پائی جاتی ہے، ورنہ تو زرد اس کو جو ہے خون نہ کہا جائے تو پھر تو وہ نجس ہی نہیں ہے نا. ابھی بات ہے خون کی ہے، خون ہے زرد، ذرا خون سرخی کی طرف مائل ہوگا ہے نا، ہلکا خون ہے. اور یہ ہلکا خون عورت کو آتا ہی رہتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ ہے، مہینے میں کئی دفعہ آ سکتا ہے. وہ خالی حیض کا خون ہے جو پیریڈ کا خون کہلاتا ہے، وہ مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے. وہ جو ہے 3 دن سے لے کر 10 دن تک حیض کا خون کہلاتا ہے. اس کے بعد 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو، استحاضہ کا خون ہوا کرتا ہے. تو استحاضہ کا خون جو ہے وہ ہلکا خون. استحاضہ کے خون کی 3 قسم: استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کثیرہ. استحاضہ قلیلہ میں انسان کو 2 وظیفے کم دینے ہیں عورتوں کو. استحاضہ قلیلہ کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں وہ خون جو روئی کے اوپر لگا رہ جائے، اندر کی طرف نفوذ نہیں کرے، یہ خون استحاضہ قلیلہ ہے. اور وہ خون جو روئی کے اوپر سے اندر کی طرف چلا جائے، روئی کے اندر چلا جائے، تو اس کا خون متوسطہ ہے، استحاضہ متوسطہ. اور وہ خون جو اندر سے جا کر روئی پار کر کے وہ کپڑا جو عورتیں بدن پر خون لگنے سے محفوظ رہنے کے لیے لگایا کرتی، اس کپڑے تک جا پہنچتا ہے، تو یہ استحاضہ کثیرہ. اوپر والا خون قلیل، اندر والا خون متوسط، اور کپڑے تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب کثیرہ. یہ 3 قسمیں استحاضہ کی ہیں: استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کثیرہ. قلیلہ میں 2 احکام پر انسان کو عمل کرنا ہے. تیسرا بہتر ہے لیکن 2 احکام تو ضروری ہے. نمبر 1، عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑتا ہے. ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو، مثلا فجر کے لیے الگ وضو، ظہر کے لیے الگ وضو، عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ وضو، عشاء کے لیے الگ وضو، تینوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا. یہ واجب وظیفہ ہے عورت کے لیے. دوسرا وظیفہ جو ہے عورت کا یہ کہ اگر اس کی ظاہر شرمگاہ میں خون آ گیا ہے تو اس کو دھونا واجب ہے. دھونا واجب ہے. اس ظاہری خون کو ہر نماز کے بعد دیکھے کہ خون آ گیا تو اس ظاہر خون کو دھونا واجب ہے. یہ 2 وظیفے تو واجب ہیں. نمبر 1، ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور نمبر 2، اگر ظاہری طور پر خون باہر آ گیا ہے تو اس کو دھو لینا واجب ہے. لیکن ایک تیسرا وظیفہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اگر روئی پر بھی خون آ گیا ہے تو
احتیاط مستحب یہ کہ روئی کو بھی دھو لے یا بدل لے، مثلا کوئی دوسری نہیں روئی لگا دے، بہتر یہ کہ نہیں روئی لگا، یہ بدن کو دھونا واجب ہے، بدن میں آپ کو خون لگ گیا آپ کو جو ہے دھونا واجب ہے، لیکن روئی کو بدلنا احتیاط مستحب ہے۔ بس 3 وظیفے ہوتے ہیں، ہر نماز کے لیے الگ وضو، ہر نماز کے لیے ظاہری خون کو دھونا، ہر نماز کے لیے روئی کو بدلنا احتیاط مستحب، یہ 3 وظیفے استحاضہ قلیلہ کہتے ہیں۔ لیکن استحاضہ متوسطہ میں ایک ڈیوٹی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ایک غسل انجام دینا ہے نماز سے پہلے، صبح کا وقت میں غسل انجام دیں، باقی وہ استحاضہ قلیلہ والے احکام پر عمل کرے، یعنی استحاضہ متوسطہ ایک ڈیوٹی اور اضافہ کرے گی، ایک غسل صبح کے وقت کرنا، یا استحاضہ متوسطہ ظہر کے وقت ہو گیا تو ظہر کے وقت پہلا غسل کرے گی، جب بھی استحاضہ متوسطہ ہو جائے وہ اس وقت شروع کرے گی، یا اگر نہیں تو پھر صبح کے وقت جو ہے ایک غسل انجام دے گی۔ غسل کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، ہاں وضو بھی کرے گی، غسل بھی کرے گی، وضو بھی کرے گی، اور کپڑا بھی بدلے گی، تو کپڑا بدلے گی نا وہ احتیاط مطلب ہے اس بدن کے دھوئے گی جہاں پر نجاست لگ گئی، خون لگ گیا۔ اور استحاضہ کثیرہ میں ایک اور وظیفہ پڑ جائے گا، وہ کیا؟ ایک کے بجائے 3 غسل کرے گی، ایک فجر کا غسل، ایک ظہر اثر ساتھ پڑھ رہے تو اس میں ظہر سے پہلے غسل، ساتھ نہیں پڑھ رہے تو پھر تو 5 غسل ہو جائے گا، سب کے الگ الگ غسل، اگر ساتھ پڑھ رہے ہیں ظہر اثر تو پھر 3 غسل، ظہر اثر ساتھ، مغرب عشاء ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 3 غسل، اور اگر جو ہے دونوں الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ ظہر ہم ابھی اول وقت پڑھ رہے ہیں، عصر جو ہے شام کو 5 بجے پڑھے مثلا، تو پھر دونوں کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑتا ہے۔ بس کثیرہ عورت کے لیے متوسطہ سے بھی 2 غسل زیادہ ہے، بڑی متوسطہ کے لیے 1 غسل تھا، اس کے لیے 3 غسل، اگر ظہر اثر ملا کے پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء اوپن کا جگہ ملا کر پڑھیے تو پھر زیادہ فاصلہ نہ ہو تو پھر ظہر اثر کے لیے 1 غسل، مغرب عشاء کے لیے 1 غسل، اور ایک صبح کا غسل، 3 غسل انجام دیں۔ ہاں وضو بھی ہے، ہاں وہ وظیفہ جو ہے وہ تو ہے ہی، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ قلیلہ میں خالی وضو اور بدن کو دھونا تھا، متوسطہ میں غسل اور بدن کو دھونا وضو کرنا، اور کثیرہ میں 3 غسل اور وضو اور بدن کو دھونا۔ کپڑا بدلیں، یعنی روئی بدلے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں بدلے تو بھی کوئی بات نہیں، احتیاط مستحب ہے۔ بس 3 قسم کے استحاضات ہیں، اور تینوں کے الگ الگ وظیفے ہیں، اس کو انجام دینا ہر عورت پر اپنی ذمہ داری، تب اس کی نماز صحیح ہوگی۔ وظیفہ جی ہر نماز کے لیے نہیں، ظہر اثر کے لیے 1 غسل، مغرب عشاء کے لیے 1 غسل، اور فجر کے لیے وضو بھی کرے گا، وضو کے علاوہ یہ وظیفہ ہے، وضو بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ جو قلیلہ ہے اس کے علاوہ متوسطہ کو 1 غسل کرنا ہے، جو متوسطہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کثیرہ کو 2 غسل اور کرنے ہیں، 2 یہ اور 1 غسل صبح کا، تو 3 غسل ہو جائیں گے، تو اس طرح وظیفے کو انجام دے گی تب اس کی نمازیں صحیح ہیں، ورنہ اگر وظیفے پر عمل کیے بغیر نماز پڑھ رہی تو اس کی نماز ظاہراً تو باطل ہو جائے گی، اللہ قبول کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ سے ساری نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہاں کثیرہ جب تک ہے تب تک 3 غسل ہوں گے، اگر کثیرہ ختم ہو گیا
تو جو بعد میں ہو گئے متوسطہ ہو گئے تو متوسطہ کے مطابق عمل کرے، اگر یہ متوسطہ نہیں قلیلہ ہو گیا تو قلیلہ کے مطابق، جیسے تبدیلی ہوگی اس کے حساب سے عمل کرے گی۔ صلی اللہ